السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصان، وزیر اعظم عسکری قیادت کا افسوس۔ وزیر اعظم کی جانب سے متعلقہ پاکستانی حکام کو افغانستان کی مدد کی ہدایت بھی کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے کہا زلزلے سے متاثر افغان عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹن ٹروڈو کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ کہا پاکستان کینیڈا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ اقتدار میں واپسی کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعزم قیادت کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ نومبر میں آرمی چیف کس کو بنانا ہے۔ عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا حکم معطل۔ عامر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی سماعت۔ عدالت نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین معاہدے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا آئی ایم ایف پیکیج میں 1 سال کی توسیع اور قرض کی رقم بڑھنے کی توقع ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا، اسٹاک مارکیٹ میں مندی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 67.81 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 50 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی۔ کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے لیے پینک بٹن جاری۔ اراکین پارلیمنٹ نے موصول ہونے والی دھمکیوں پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جنگی اشتعال اور اشیاء خوردونوش کی اسمان کو چھوتی قیمتیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کی روانڈا میں دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت۔ ٹروڈو کی روانڈا میں موجودگی پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سوال اٹھا دیا۔ ڈگ فورڈ کی نئی کابینہ جمعے کو حلف اٹھائے گی۔ پریمیئر اونٹیریو کی کرسٹین ایلینڈ سے مشاورت۔ ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 83 قابل اراکین موجود ہیں۔ افغانستان میں 6.1 شدت کا زلزلہ، عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ 1000 سے زائد افراد جاں بحق۔ امدادی کارروائیوں کے لیے ٹیموں کو متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ تیل کا بحران، برطانوی تاریخ میں پہلی بار ترقی کا پہیہ رک گیا۔ لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ برطانیہ میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یوکرین کے جنوبی حصے میں ٹیلی ویژن ٹاور سے روسی نشریات کا آغاز کر دیا گیا۔ تمام خطے میں 24 روسی ٹی وی چینلز کی نشریات دیکھی جا سکیں گی۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین سے روسی انخلاء اور کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھ اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے افغان بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان صوبے پکتیا میں زیادہ جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات خاص طور پر پکتیکا کے علاقے میں اموات پر دلی افسوس ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور متاثرہ خاندانوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ سروسز چیفز نے بھی افغانستان میں نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاک فوج افغان عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر سے ملاقات کی اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دوستی اور خیر سگالی پر مبنی طویل المدتی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کینیڈا کی ہائی کمشنر محترمہ وینڈی گلمور نے آج ملاقات کی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پاکستان کا جلد سرکاری دورہ کرنے کی پرخلوص دعوت دی اور کہا پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اپنی گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور کینیڈا کے دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کینیڈا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں کو دوگنا کرنے کے لیے اپنی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ ہائی کمشنر کو حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کینیڈین کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ ان پالیسیوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم نے ریکوڈک منصوبے پر بھی بات کی اور کہا ریکوڈک منصوبہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے معاشی سرگرمیاں پیدا کرے گا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اقتدار میں واپسی کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دو حکمران خاندان قانون کی حکمرانی میں آنے سے انکاری ہے۔ انہیں قانون کے زمرے میں لانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مسئلہ ہے، وہ ہے کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعزم قیادت کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومتوں کو کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا، لیکن ہماری واحد حکومت ہے جس پر کرپشن کا الزام نہیں، جبکہ موجودہ حکمران معیشت کا روڈ میپ دینے کے بجائے خود کو کرپشن سے بری کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا گیا۔ عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے پوسٹ مارٹم کے حکم کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم معطل کر دیا۔ عامر لیاقت حسین کے صاحبزادے اور صاحبزادی نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے 23 جون کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی۔ درخواست میں عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکنے اور درخواست کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ عامر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں عدالت نے مختصر سماعت کے بعد عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کا عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم معطل کر دیا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی نئی شرائط منظر عام پر آ گئیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے قرض کے لیے 40 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی حامی بھر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس میں 1 لاکھ روپے ماہانہ تک تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ جولائی سے پیٹرولیم پر مرحلہ وار 50 روپے فی لیٹر لیوی لگانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے مشن چیف ناتھن پورٹر کے ساتھ بات چیت کے آخری دور کے بعد میڈیا کو بتایا کہ آئی ایم ایف مالیاتی اہداف پر اسٹیٹ بینک سے مشاورت کرے گا۔ معاہدے کے بعد بجٹ کا حجم 9.9 ٹریلین روپے ہو جائے گا، جو کہ وزیر خزانہ کی طرف سے 10 جون کو پیش کیے گئے بجٹ کے مقابلے میں تقریباً 400 ارب روپے تک بڑھ جائے گا۔ حکومت نے سالانہ 150 ملین روپے کمانے والے افراد اور کمپنیوں پر 1% انکم سپورٹ لیوی، سالانہ 200 ملین روپے آمدن والوں پر 2%، 250 ملین روپے سالانہ آمدنی والے افراد پر 3% اضافی اور 300 ملین روپے سالانہ کمانے والوں پر 4% اضافی شرح عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر مندی ریکارڈ کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران قیمت میں 45 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 211 روپے 48 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 93 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کل کے سودوں میں امپورٹرز کے لیے ڈالر کی قیمت میں کمی کی گئی۔ سودوں میں انٹر بینک میں ڈالر 209 روپے 97 پیسے پر ہوگا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 50 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی اور نئی قیمت 213 روپے پر فروخت ہو گئی ہے۔ مزید برآں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 67.81 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی اور 100 انڈیکس
42,458.14 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 0.16% کی تنزلی دیکھی گئی، جبکہ 11,36,46,198 شیئرز کا لین دین ہوا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔